السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوئے۔ اللہ آپ سب کی زندگی سلامت رکھے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی حدیث لائی ہوں، غور کر سننا، کیونکہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب کو اس دائرے میں آنا ہے۔ ہر ایک جاندار کے سر پر موت کھڑی رہتی ہے۔ جب وہ کسی کو لینا چاہتی ہے تو دیکھنے والوں کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک پیارا لیٹا ہوا ہے جس کے چاہنے والے چاروں طرف کھڑے ہیں، کوئی دودھ پلاتا ہے، کوئی شہد چٹاتا ہے، دوا شہد ادھر ادھر ہو کر بہہ جاتا ہے۔ جب انسان کے جسم میں جان نہیں ہوتی تو وہ ادھر ادھر بھی بہہ جاتا ہے، حلق سے کچھ نہیں اترتا۔ اس ٹائم چہرہ مرجھا گیا اور زردی آ گئی ہے چہرے پر، ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے، سینے میں ایک پیشی ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، ٹھنڈی اور لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہے، آنکھیں اوپر کو چڑھی جا رہی ہیں اور ان سے پانی بہہ رہا ہے، ہچکیاں آ رہی ہیں چاروں طرف سے، کلمہ شریف پڑھا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں نا کہ مرنے والے کے قریب کلمہ پڑھو، جو ان سے نہیں پڑھا جا رہا تو اس کلمے کی آواز ان کے کانوں میں جائے، جو اس کی وجہ سے وہ خود کلمہ پڑھنے لگے۔ پڑھنے کی آواز آنے لگی اور ایک جدا ہونے والا پیارے کو کلمہ یاد دلا رہے ہیں۔ کوئی سرہانے بیٹھا ہوا سورہ یاسین پڑھ رہا ہے کہ اتنے میں 2-3 ہچکیاں لے کر اور سب کو روتا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر ہاتھ پاؤں سیدھے کر کے منہ میں پردہ دوپٹہ باندھ دیا جاتا ہے کہ منہ کھل نہ جائے، اور ایک چادر اڑا دی جاتی ہے، اسے چادر کو اڑا کر الگ ہو جاتے ہیں اور اب اپنے پیارے کو پوشاک پہنانے کی اور خاک میں ملانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کفن میری طرف سے، کوئی کہتا ہے کہ قبر کی قیمت میری طرف سے۔ کہتے ہیں نا مرنے والے کے لیے تو سب کچھ دینے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن بیمار کو آنے کے لیے یہ نہیں کہتے کہ دوائی ہماری طرف سے۔ بازار سے پوشاک کا کپڑا اور کپڑوں میں سجدہ کرنے کے اعضاء آئے، پر خوشبو کا کفور لگانے کو لے آئے اور سب سامان جنازہ تیار ہو گیا، اور اب دولہا یا دلہن کی رخصتی میں شریک ہونے والے باراتی آنے لگے۔ جب بیمار ہوئیں گے تو 100 ہوں گے تو 100 میں سے 9 آئیں گے دیکھنے کے لیے، سوچیں گے کہیں کوئی سوال نہ کر دیں، اور جب وہ رخصت ہو جائے گا دنیا سے تو انشاءاللہ پوری بارات آ جاتی ہے۔ آنے لگے اور ایک مسافر کی روانگی یا دلہا دلہن کا ڈولا جانے کو تیار ہے، اور تعلق کے موافق باراتی جمع ہو گئے۔ اس ٹائم پورا رشتہ دار آ جائے گا، لیکن جب بیمار ہوگا یا پریشانی میں ہوگا تو کوئی نہیں آتا، نہ کوئی جھانکتا۔ انہیں پتا ہے اگر ہم جائیں گے کہیں کوئی سوال نہ کرنے لگیں تو سوال سے بچنے کے لیے کوئی نہیں آتا، لیکن جب اس کا ڈولا اٹھنے کو تیار ہو جاتا ہے تو سارے باراتی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اڑوس کے پڑوس کے رشتہ دار سب آ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کیا دیر ہے، سانس نکلتے کے ساتھ ہی سب کو دیر کا پتہ چلتا ہے کہ کیا دیر ہے لے جانے کے لیے۔ کوئی کہتا ہے ذرا ٹھہرو ابھی چلتے ہیں، کوئی کہتا ہے جلدی کرو، دیر کرنا سنت کے خلاف ہے۔ اگر میت کو تھوڑی دیر ہو رہی ہے تو سنت کے خلاف بتاتے ہیں۔ جواب ملتا ہے کہ بس غسل کی دیر ہے، اور دلہا یا دلہن کو غسل دینا شروع کر دیا۔ پانی کے سرد اور گرم کا پورا خیال رکھا گیا کہ زیادہ گرم نہ ہو زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، تو اس چیز کا خیال رکھا گیا نہلانے کا ٹائم کہ پانی نارمل ہونا چاہیے۔
غسل کے لیے ایک ٹوٹے سے تختے پر لٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھنا بھائی کسی جگہ بدن کو تکلیف نہ ہو، نہلاتے وقت میت کو کسی جگہ تکلیف نہ ہو، ہاتھ میں پاؤں میں بہت آرام سے سکون کے ساتھ نہلایا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ نہلاؤ اور نرمی سے ہاتھ پھیراؤ۔ جب غسل دے چکے تو اس مسافر کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، کافور لگایا جاتا ہے۔ مرد ہے تو 3 کپڑے، عورت ہے تو 5 کپڑے، آخری پوشاک پہنا دی جاتی ہے۔ دولہا سفید کپڑے پہنے ہوئے لیٹا ہے، جس پر آنسو کے موتی وارے جاتے ہیں۔ جب انسان ختم ہوتا ہے تو اس پر آنسو کی مالا پہنائی جاتی ہے، اور صبر کے ساتھ رونا اچھا ہے، موت میں بیان کر کے رونا صحیح نہیں ہے۔ تو اس پر آنسو کے موتی وارے جاتے ہیں، اور ایک خدا سے شرمائے ہوئے کا گھونگھٹ ہٹا کر اس کے منہ دکھائی ہو رہی ہے۔ اب جنازے کی جب نہلا دیے، دھلا دیے، کافور لگا دیا، کپڑے پہنا دیے، تو اب ان کی منہ دکھائی ہو رہی ہے۔ جو غریب نہ منہ سے بولے سکتا ہے اور نہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتا ہے، بس چپ چاپ لیٹا ہوا ہے کہ اتنے میں باراتی آئے اور ڈولا اٹھا کر چل دیے۔ تو میرے بہن بھائیوں، اس دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے۔ میں نے کتنے پیار سے سمجھایا ہے اس چیز کو کہ جب اسے اللہ کا حکم ہو جاتا ہے اور ہماری روح قبض ہو جاتی ہے تو صرف چلو چلو ہوتی ہے کہ چلو چلو، دیر نہ کرو، دیر نہ کرو، دیر نہ کرو۔ اور پھر بھی ہم اس دنیا کو اتنا وقت دیتے ہیں، اتنا وقت دیتے ہیں کہ ہم اپنا آخری وقت ہی بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی اس دنیا کے اندر آخری وقت آنا ہے۔ اس ٹائم سوائے اللہ کے ہمارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اچھے اچھے کام کرا کرو، اور ہمیشہ یہ یاد رکھا کرو کہ ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم صرف یہاں وقت کاٹنے آئے ہیں جو ہمارے اللہ کا حکم ہے، اور جس دن ہمارا حکم پورا ہو جائے گا ہماری روح قبض ہو جائے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم بیماری سے ہی مریں گے، نہیں، یا ہمیں کچھ اور ہی معاملے سے مریں گے۔ ہم بیٹھے ہیں، ہمیں اس چیز کا یقین نہیں کہ ہم صبح کو بھی اٹھیں گے یا ایک پل میں بھی ہماری زندگی کا کچھ پتہ ہے۔ جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے حساب کتاب سے صحیح رہا کرو، اور رات کو سوتے وقت اللہ کا ذکر کر کے سویا کرو، اللہ کا ذکر کر کے سویا کرو۔ پہلی بات تو سونے کی دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بسمک اموت و احیا۔ یہ بھی ایک موت ہی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں اللہ ہمیں صبح کو زندگی دوسری دیتا ہے۔ تو اس آیت کو پڑھ کر سویا کرو کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اس کے بعد الحمد شریف 3 بار کل، اور درود شریف 10 بار، 10 بار استغفار، کلمہ جو بھی تمہارے من میں ہو اللہ کا ذکر کر لیا کرو، اور 3 بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کرو۔ انشاءاللہ پوری رات ہم اللہ کی پناہ میں رہیں گے، اور اللہ ہم پہ اپنے رحمت کے فرشتے مقرر کر دے گا۔ تو آنے والی ویڈیو کا انتظار کرو، اور ہم سے کچھ شکایت ہے تو بتایا کرو، کمنٹ میں اللہ اکبر کر دیا کرو، لکھ دیا کرو، اور اچھی اچھی باتیں لکھا کرو کمنٹ میں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کرو۔